دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس، تین صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑے ہوئے، مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اجتماعی، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس، دونوں میں سے کوئی ہے. غالباً عبداللہ بن عباس تھے، میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ. تو عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی حیات پہ ذکر کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا، یہ اتفاقی اجتماع ہے، یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو، اب مجھے لگا کہ یار ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں، ذکر کرنے کی کمبختوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے. ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں، پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں، چھوڑیں گے پھر بھی نہیں. تو ان کو کچھ اللہ اللہ سکھاؤ تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے. ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دی. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا، تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی، تمام حضرات تشریف لائیں، بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں، اجتماعی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے، 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی، فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے کہ میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی، تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں، سارے محلے والے آ رہے ہیں. بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، آپ آئے، آپ نے کہا چلو میں بھی نیت باندھ لوں، یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے آگے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو لوگوں کو جمع کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اجتماعی ذکر کی محفل ہے، اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں، یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو، اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا. اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ، کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں، اس طرح حیات بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں، وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو، صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا. وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا، اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو کہاں وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے، وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا. وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام، بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے، تو ایک خلیفہ نے کیا کیا؟ عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے. یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے؟ جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا، جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی، 3 نہیں ہو سکتی. تو بدعت یہ بھی نہیں ہے. تو بھائی پھر بدعت ہے کیا؟ واٹ از بدعت؟